92-95 سال کی عمر ہے اور آگے معصوم پھول ہے. بچہ تب پرایا بھی ہوئے تو پیارا لگتا ہے. اپنا جگر. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو آگے بیٹا کہتا ہے تسی خواب دیکھیا، میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں. تو آگے اسماعیل کہتے ابا میرا کیا قصور ہے، خواب تو آپ نے دیکھا ہے، میں تو آپ کی اکیلی اولاد ہوں، مجھے کیوں ذبح کرتے؟ جواب سنو، یا ابا تفعل، میں قربان جاؤں قرآن کی اس تعبیر پر. اسماعیل علیہ السلام کے جذبات کو دو لفظ، یا ابا تفعل، یا ابت افعل. کیا تسلیم و رضا ہے. ترجمہ جو بھی ہے، فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو. اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم وہ ہے، ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو. تو حیران ہو گئے، تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، اب مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہے، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. آپ کے بدلے میں جنت، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اس میں کیا گھاٹا ہے. آئے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف. کہنے لگے ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے گا. تو پھر اپنا کرتا اتارا، کعبہ یہ کرتا میری ماں کو دے دیں، جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دینا، شاید میری ماں میری ذبح شدہ لاش دیکھ نہ سکی. 8-9 سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے بابا، شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ. مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑیں اور تیرا دل نرم ہو جائے، تیرا ہاتھ نہ کمب جاوے، میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جاوے. ان کو ماننے والی امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، رشوت کے بغیر گزارا. آگ لگا دو اپنی تاریخ کو، جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی گندگی کھانی ہے کھاؤ، اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو، جو کرنا ہے. لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے. کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تو نہیں بننے جا رہے، پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے ہیں. الٹا لٹایا، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، گوڈا کنڈ تے رکھے، گھٹنے کو کمر پہ رکھ، یوں بال پکڑے اور چھری، اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا. فرمایا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہو گئی. نہیں نہیں، کبھی نہیں. یا کوئی میرا امتحان ہے؟ یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے، لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں. ایک یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں، جب ابراہیم کی فریاد 7 آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں. اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی.
اب چھری جو چلائی میرے رب کا امر آ گیا، نہیں کاٹو گی، نہیں کاٹو گی۔ یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا آ گیا یا چھری موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہا بنیا، چھری تیز تھی، گوشت نرم تھا۔ عرش والے نے کہا نہیں، چھری کیسے کاٹے؟ آگ نہ جلائے، اب کیسے جلائے گا؟ مچھلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے، اب کیسے موت آئے؟ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ نہیں چلی، اٹھے جا کے پتھر پہ تیز۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ قربانی کے مسائل میں آتا ہے، قربانی کے مسائل میں، کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ پتر دے سامنے چھری تیز ہو رہی، میں چلتی کیوں نہیں؟ جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدی کر، میرے خلیل نو جلا لایا ہے۔ امتحان پاس ہو گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ پٹی باندھی تھی آنکھوں پر، چھری جو چلائی چل گئے، آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترا اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل، دونوں مسکرا رہے اور چھترا سامنے پڑا۔ میرے نبی ساری زندگی دو چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی میں، ایک امت کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے۔ حج کے موقع پہ 63 اونٹوں کی قربانی دی۔ جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو، ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی، فساد کی، منافقت کی، زناکاری کی، بدکاری کی، جوے کی۔ کتنی میرے نسل کے بچوں کو اسی تلمبے میں رہنے والوں نے نشوں پہ لگا کے، ارے میرے بھائی کیوں لوگوں کے چراغ گل کرتے ہو چند ٹکوں کے پیچھے؟ کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کتنے بچوں کے میں علاج کروا چکا ہوں، لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں کہ غریب لوگ اج میرا پوتر نشے تے لگ گیا ہے انہوں تو بھجوا۔ اب تک کتنے بچوں کو میرے اللہ نے ذریعہ بنایا مجھے، تو میں جب تک یہ اڈے والے بند نہ کریں میں کہاں سے اتنے لاؤں اسباب کے ایک ایک کا علاج کروں۔ لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ مرنا ان نومیت مرنا اساں۔ موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تو چھڑیا یزید نے بھی نہیں، موت نے۔ آج فیصلہ ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج ایک پاسے ہو جاؤ۔ یہ دنیا تو لمبا نہیں ہے کہ نشے دے اڈے چلاؤ، چرس افیم ہیروئن دے اڈے چلاؤ، بدکاری دے اڈے چلاؤ، آج ادھر آ جاؤ۔ ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں، چھری چلی اسماعیل پر، اللہ نے نکال لیا۔ پھر 2000 سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی، وہ لمبا قصہ ہے، ٹائم ختم ہے۔ چھری چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر، اللہ نے نکال لیا۔ 100 اونٹ ذبح کروائے اور ان کو نکال لیا، لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا۔ اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی۔ میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی، تو میرے نبی نے اپنی اولاد کا خون پیش کیا، اپنے صحابہ کا خون پیش کیا، اپنا خون پیش کیا۔ احد کی وادی میں آپ خون و خون ہو گئے، دان ٹوٹ گئے، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے، حضرت عبداللہ چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے۔ جب میرے نبی کے نواسے کی باری آئی تو چھری کو چلنے کا حکم، پھر حسین کی بھی کٹی اور عبداللہ کی بھی کٹی اور علی اکبر کی بھی کٹی اور قاسم کی بھی کٹی اور جعفر کی بھی کٹی، عون کی بھی کٹی، عبداللہ کی بھی کٹی۔ سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے، 17 آل رسول میں سے شہید کیے گئے، باقی تو سارے غلام تھے 72۔ 17 میرے نبی کے گلشن کے پھول تھے۔ ہاں انہیں کھاد
بننا تھا. میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ میرے رب کی سنت. ہمارے لیے کربلا نہیں ہے. ہمارے لیے کربلا کیا ہے؟ جھوٹ چھوڑو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، سود چھوڑو، ظلم چھوڑو، ذاتی چھوڑو، الزام تراشی چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، بیویوں پہ ظلم چھوڑو، لوگوں کے حق مارنا چھوڑو، لوگوں کو بے عزت کرنا چھوڑو، جھوٹے مقدمے چھوڑو، جھوٹی گواہیاں چھوڑو. ہمارے لیے یہ چھوڑنا ہے. ہمارے لیے یہ چھریاں ہیں. چلاؤ چھری اپنے جذبات پر، احساسات پر، ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کر دیں، ہم آنکھ نہ اٹھا سکیں. تو یہاں سب کچھ مل جائے تو زوال ہے، چند سال گزرنے کے بعد زوال ہے. تو اب اللہ کہہ رہا میں تمہیں ایک اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں. اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. کہ اگر مجھ سے دوستی لگا لو نا، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا. اور تقویٰ کوئی ایسی آسمانی مخلوق نہیں ہے یا ایسی کوئی مشکل صفت نہیں ہے جو پیدا عام سے عام مسلمان تقوی والا ہو سکتا. آگے آئیں گی، میں وہ بتا رہا ہوں، بلکہ پہلے وہ بتا دیتا ہوں. کون ہے تقوی والے؟ اللہ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما. اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اور جو تہجد پڑھتے ہیں. لو یہ 4-5 باتیں ہیں، یہ کر لو تو آپ تقوی والے ہو. تو اس پر ملنے والا کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب سے پروان چڑھ رہا ہے اور نسل در نسل آئیڈیل لائف کی تلاش. 18ویں صدی میں جب سائنس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور انسان نے کائناتی علم دریافت کیے، تو ایک شور اٹھا کہ اب خدا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے. یہ سارا سسٹمیٹک سسٹم ہے. تو ہم نے مادی طاقتوں کا راستہ دیکھ لیا ہے. ہمیں کسی خدائی جنت کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے. یہ 18ویں صدی میں بہت انکار، اللہ کے انکار کی بہت ہوا چلی. پھر انسانی علم خود یہاں تک پہنچا کہ نہیں، اللہ کے انکار کے بغیر کائنات کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ توجیہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کے کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے. لہذا ایک خالق ضرور ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. تو انسان، اچھا ایک بات پہلے میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کبھی بھی ناممکن کی تمنا نہیں کر سکتا. آپ کو کسی ان پڑھ سے ان پڑھ، ایک چھوٹی سی مثال، کدی 2 تے 2 5 ہو جان. کسی کو یہ تمنا کرتے دیکھا کدی 2 تے 2 5 ہو جان. ایک چھوٹی سی مثال عام فہم دی ہے، اس کو پھیلا دو. انسان کا کمپیوٹر ناممکن کو نہ سوچتا ہے نہ تمنا کرتا ہے، اندر وہ چیز جاتی نہیں. ناممکن کی تمنا نہیں پیدا ہوتی. پھر یہ زندگی کیوں چاہتا ہے؟ یہ کیوں چاہتا ہے موت نہ آئے، موت نہ آئے، موت نہ آئے؟ یہ کیوں چاہتا ہے جبکہ ناممکن کی تمنا اندر نہیں پیدا ہوتی؟ یہ مستقل صحت کیوں مانگتا ہے، لمبی عمر کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی جوانی کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی خوشی کیوں مانگتا ہے؟ جبکہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں. اس جہان میں ہر وقت کوئی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت کوئی صحت مند نہیں رہ سکتا، مستقل کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. پھر یہ ساری خواہشیں جو ابھرتی ہیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں زندگی ہے، موت نہیں، آئیڈیل لائف ہے اور کوئی دکھڑا نہیں. یہ خود، یعنی میں آپ کو سائنس کے لحاظ سے بات بتا رہا ہوں، اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ دل کے اطمینان کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے عقلی اور سائنسی کہ انسان ناممکن نہیں سوچتا. تو پھر کیوں سوچتا ہے جوان رہوں، خوشیاں دیکھوں، غم نہ دیکھوں، موت نہ دیکھوں؟
عالی شان گھر ہو، عالی شان سواری ہو، یہ کیوں دیکھتا ہے کہ ایک جہان موجود ہے جہاں یہ عالی شان زندگی موجود ہے۔ وہ کہاں ہے؟ عند رب، وہ اللہ کے پاس۔ جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان اس کی بیس ہے، ساتواں آسمان، اور ساتویں آسمان سے بنتی ہے اور یوں اوپر جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ بلڈنگ اوپر جاتے 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 عرش سے مل گئی، وہ بیچ میں سپیسز ہیں، یہ ایک جنت ہے، پھر ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ عرش کے ساتھ جا کر جو جنت مل گئی ہے کہ اللہ کا عرش اس جنت کی چھت بن گیا ہے، وہ ہے جنت الفردوس۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئك هم الوارثون يرثون الفردوس۔ تو فردوس اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ نے ساری جنتوں کو بنایا کن مگر اللہ کو کن، اللہ کو بیٹھا کن نہیں آکھی جاندہ، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے باقی ساری جنت بنی میرے رب کے امر کے ساتھ، اور جنت الفردوس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی ہے، جس دن، اس سے لے کر آج تک اس کو ایک دفعہ بھی محبت سے نہیں دیکھا، اور جنت الفردوس کو جس دن بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ دن میں 5 دفعہ رحمت کی نظر ڈالتا۔ اور جنت الفردوس کو ہاتھوں سے بنایا ہے تو کیا چیز بنی ہوگی؟ ہاتھوں سے بنایا ہے وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے جس دن اس میں جانا ہے، آنے والا زمانہ بھی موجود ہے، گزرا ہوا زمانہ کوئی 25 ارب سال ہے، 30 ارب سال ہے اس کائنات کو بنے ہوئے، تو اگر اسی عدد کو لے لیں تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ جنت الفردوس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کا میک اپ کرتا، پہلے سے 5 دفعہ جس چیز کا میک اپ ہو وہ کیا چیز بنے گی؟ اچھا یہ تو دنیا ہے نا، چھوٹی چیز ہے، اس کا تو زیادہ میک اپ ہو نہیں، اس مسجد کا ہم میک اپ شروع کریں تو یہ چھوٹا سا حال ہے، سال 2 سال 3 سال میں ہم دنیا کے تارے توڑ کے لے آئیں تو بھی چند سال کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی بھی اب کہاں کیا چیز رکھیں۔ میں اس پہ حیران ہوتا ہوں، ایک لڑکی دلہن بن رہی ہے تو وہ پارلر پہ اسے 1 گھنٹہ 2 3 4 5 6 7 8 لگا لو، اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ منہ ایڈا سارا، تو اب اس کے اوپر پورا ڈبہ تو نہیں ڈال دیں گے پاؤڈر کا، یا ساری سرخی اس کے منہ پہ مل دیں گے تو وہ تو بھوتنی بن جائے گی بجائے دلہن۔ تو ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، ایک گھر ہے، اس کی ڈیزائننگ ہے، اس کا میک اپ ہے، کسی کو چند گھنٹے لگیں گے، کسی کو چند سال لگیں گے، اور پھر ختم، کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں جب بھی سوچتا ہوں میں گم ہو جاتا ہوں، حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے جنت الفردوس کی ہر چیز، تم نوجوان بیٹھو، حور ہی کہہ دیتا ہوں، جنت کی حور کو اللہ نے پیدا کیا امر کن، باقی جنتیں، اور جنت الفردوس کی حور کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو کن اور حادثے کا کتنا فرق ہے۔ پھر جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 30 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ اللہ اسے خوبصورت کر دیتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ اور اس کے اندر میک اپ کو قبول کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے کہ وہ روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہوئی جا رہی ہے۔ اس کی ایک چارپائی لے لو، ایک کرسی لے لو، ایک پتا لے لو، ایک تنکا لے لو، ایک مور لے لو، ایک کبوتر لے لو، ایک پانی کا دریا لے لو، شراب کا جام لے لو، سراہی لے لو، بستر لے لو، پردہ لے لو، پلنگ لے لو، گھوڑا لے لو، کوئی چیز جنت کی لے لو، ہرن لے لو، مور لے لو، کوئی چیز، ہر چیز کو اللہ پہلے سے 5 گنا زیادہ حسین، آج 5 دفعہ مکمل ہو گیا، کل آئے گا پھر 5 دفعہ پہلے سے زیادہ حسین۔ 30 ارب سال سے جس چیز کا میک اپ ہو رہا ہو
اور آئندہ زمانوں میں بھی اس کا ہونا ہی ہے، اور میک اپ کرنے والا بھی اللہ ہو تو وہ کیا چیز بنے گی؟ کیا چیز ہے؟ اور دنیا کو جنت بنا بھی لو تو موت کا کیا کرو؟ ایک آدمی نے بہت عالیشان بنایا اپنا گیٹ گھر، تو میں اس کے ساتھ جا رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنے ہی ویکھو، اسی تو اتنے روپیے لا چھڑیں تسی ویندے ہی نہیں پے ہو، دیکھو میں نے کیا بنایا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنا ویکھو تو میں کتنے پیسے لائیں تے کی بنا دیتا ہے۔ تو میرے بولنے سے نا پہلے خود ہی بول پیا، پر مصیبت ہے مر جاونا ہے چھڑ جاونا ہے، ساتھ ہی پر مصیبت ہے مر جاونا ہے چھڑ جاونا۔ میں کہا بھائی ہوں دس، تو آپ ہی دس دیتا ہے، میں ویک کی کرنا، تو کیا علاج کرنا؟ نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے محل بنایا 11,000 پلر پر، 11,000 ستونوں پر محل بنایا، اور 10 سال نہیں رہ سکا اس میں، اور وہ محل زیر و زبر ہو گیا، کیسر نے شکست دی اور محل کو آگ لگا دی۔ عبد الرحمن الناصر اموی بادشاہ نے اسپین میں محل بنایا 4,316 پلر اور برج، اور 25 سال صرف اس میں رہا، اور جا کے اسی قبر میں گر گیا جس قبر میں غریب جا کے گرتا ہے۔ آج اس محل کے کھنڈر میں دیکھ کر آیا ہوں قرطبہ میں، کہ کیا وہ شان و شوکت 300 ہجری میں بننا شروع ہوا، اور 1,000 خچر سامان ڈھونے کے لیے، اور 10,000 مزدور مستری راج اس پہ کام کرنے کے لیے، چونکہ اس مینول کام تھا، سارا مشینی کام تو تھا، اور پوری دنیا سے سونا چاندی ہیرے لائے گئے، اور مختلف جگہ پہ پارے کے تالاب بنائے گئے سورج کی گردش کو سامنے رکھ کر، کہ پارا چونکہ ٹکتا نہیں، یوں یوں کرتا ہے، تو سورج کی شعائیں اس پر پڑتی، اور جب وہ پارا ڈانس کرتا تو شعا بھی ڈانس کرتے ہی اوپر جا کے محل پہ پڑتی، تو پورا محل یوں رقص کرتا ہوا نظر آتا تھا، یوں سارا محل جھومتا نظر آتا تھا۔ اتنا اس اللہ کے نیک بندے نے تباہ کیا پیسہ قوم کا، اور ٹوٹل 25 سال، اب 350 میں وہ مر گیا، اور اس کی سوانے میں لکھا ہے 50 سال میں نے حکومت کی اور ہر دشمن کو زیر کیا، لیکن میں نے اپنی خوشی کے دن گنے 50 سال میں تو صرف 14 دن تھے، صرف 14۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے کہ آپ نے سب کچھ بنا لیا، موت کو بھگاؤ۔ جب موت ہے تو اللہ کہتا ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا، لہٰذا یا مجھ سے دوستی کر لے، تقوی اختیار کر لے، پھر تو دیکھ میں تیرے لیے جنت بنا کے بیٹھوں، 7ویں آسمان سے چلتی ہے، اور پھر یہ درجات ہیں، 100 درجات تو صرف جنت الفردوس کے ہیں، اور باقی پتہ نہیں کیا چیز۔ اچھا 7ویں آسمان پہ یہ اس کی 7واں آسمان اس کی بیس ہے، اور پھر 7ویں آسمان سے باہر نکل گئی، جیسے ہم وہ لوہا ڈال کے اور آگے شیڈ بنا دیتے ہیں، نیچے کوئی ٹیک نہیں ہوتی لیکن لوہے کے سریے ڈال کے شیڈ بنا دیتے ہیں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے یوں باہر نکالا ہے، کتنا باہر نکالا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پھر اس کو اوپر اٹھایا ہے اور اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا ہے۔ جنت الفردوس کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے اس مسجد کی چھت کی طرح، اور باقی جنتوں کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے آسمان کی طرح، آسمان کی طرح۔ تو اس میں ایک تنکا لکڑی یا گھاس، وہاں کا تنکا بھی سونے چاندی سے بنا ہوا، یہاں کے درخت لکڑی کے۔ ایک کہنے لگا سونے چاندی سے پھل کیسے آئے گا؟ میں نے کہا لکڑ تو پھل کے میں آ جائیں، یہ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات کہ لکڑی سے پھل نکل ہے؟ لیکن چونکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا ذہن اسے قبول کر چکا ہے، ورنہ کوئی عقل کی بات ہے کہ لکڑی میں سے آم نکل آتا ہے، اور لکڑ میں سے انگور نکل آتا ہے، چھوٹی سی بیل میں سے اتنا بڑا تربوز نکل آتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ زمین پر پڑے اتنا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی فلسفی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اتنا بڑا تربوز زمین پہ پڑا ہوا اور آم لگے ہوئے درخت پر، تو کہنے لگا ایک ہی گل ہوئی،
چھوٹے چھوٹے اتنے لا دیتے ہیں وڈے نو ہیٹھاں پاتا ہے. تو ابھی اسی سوچ میں تھا تو ایک کام ٹوٹ کے اس کی ٹنڈ پہ لگا. کہنے لگا سمجھ آ گئی یہ میرے اتنے ہندوانا ڈاندا تو میرا کی حال ہے. اگر میرے اوپر یہ تربوز گرتا تو میرا کیا حال ہوتا مجھے سمجھ میں آ گیا. تو اللہ نے ادنا ترین چیز جو لگائی ہے جنت میں سونا اور چاندی ہے، زمرد اور یاقوت ہے، ہیرا اور جوہر ہے. اور میں نے ملکہ برطانیہ کے محل میں دیکھا اس کے تاج